اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے۔ اس چینل کی ایک امپورٹنٹ جو کمپوننٹ ہے وہ قرآن کے بارے میں ہے کہ ہم کس طرح قرآن کو اپنی زندگیوں میں انٹرنلائز کریں اور خود بھی اور خاص طور پر نئی جنریشن اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں۔ تو اس کے لیے جو انسپریشن ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر اسرار مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایک استاد کی طرح سے ہی وہ ہمارے لیے ہیں۔ میں کبھی ڈائریکٹلی تو ان کے ساتھ بیٹھ کے نہیں سیکھ سکا قرآن، پر ان کی ویڈیوز دیکھ کے الحمدللہ قرآن کے ساتھ جو ان کی محبت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ عطا فرمائے۔ تو ان کا تدریسی نصاب ہے، اس سے یہی انسپریشن ڈرا کی ہے، اور اس ویڈیوز کے اندر جو بیسکلی چیزیں ہیں وہ زیادہ تر میں ان کی ریفرنس وغیرہ سب کچھ ڈال دی کروں گا ویڈیو کے اندر بھی، اور ڈیٹیلز میں بھی انشاءاللہ وہ کو مل جائیں گی۔ تو جس طرح میں نے بتایا کہ اس چینل کا ایک مین مقصد قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں ہے پتہ ہونی چاہیے مسلمانوں کو تمام دنیا میں، وہ یہ ہے وہ اس قرآن کی اہمیت اور امپورٹنس ہے۔ خاص طور پر اپنے بچوں کو یہ ہم نے انٹرنلائز کرانا ہے کہ یہ قرآن کیوں اہم ہے۔ یہ قرآن سب سے بڑا معجزہ تھا جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو لاسٹ پیغمبر تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے مین معجزہ دیا وہ یہ قرآن ہے۔ تو اس کی اہمیت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ جس ذات باری تعالیٰ نے یہ پوری کائنات انسان کے لیے بنائی، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تو اس کی گائیڈنس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ معجزہ، جو سب سے امپورٹنٹ چیز عطا فرمائی وہ یہ قرآن ہے۔ تو اس کی اہمیت جتنی بھی بیان کی جائے وہ کم ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تا قیامت تک یہ کتاب اپنی اوریجنل فارم میں ہمارے پاس رہے گی اور ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ انسان کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے انسان کی تمام دنیا کے اندر وہ ہے ہدایت کی، اور اس کا ذریعہ یہ قرآن ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن ہمارے پاس دی گئی ہے جو تا قیامت تک وہ محفوظ رکھے گا۔ تو اس سے بڑی اہم چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہمیں دماغ میں ڈالنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح یہ زمانہ بڑھ رہا ہے، ہمارے اوپر امتحانات بڑھ رہے ہیں، ٹریبولیشن بڑھ رہی ہیں، فتنے بڑھ رہے ہیں، تو اس دور میں صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ یہ قرآن کتاب اللہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ میں ان کی حدیث ہے جو بڑی سمپل حدیث ہے، اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ والے کون ہیں۔ مطلب کہ ہم سب مسلمانوں کی یہ دلی خواہش اور جستجو ہونی چاہیے کہ ہم اللہ والے بن سکیں، کیونکہ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ والے وہ ہیں جو قرآن والے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا سمپل۔ اور اس سے امپورٹنٹ چیز اس قرآن کی اہمیت کے لیے کوئی نہیں ہے کہ قرآن والے ہی اللہ والے ہیں۔ اپنے دلوں میں یہ ہم نے محفوظ کر لینا ہے، اپنے دماغ میں اس کو ہم نے لکھ لینا ہے۔ جو دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کے بارے میں ہمارا ایمان پختہ ترین ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس قرآن کی طاقت کیا ہے۔ ہمیں یہ سوچنے کی، اس پہ تدبر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ سبحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے یہ پوری کائنات بنائی، جس میں بلینس آف گیلیکسیز کہکشائیں ہیں، ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے، اس میں بلینس آف سٹارز ہیں، اور اگر جو ایک ستارہ ہمارے نزدیک ہے جیسے ہم کہتے ہیں سورج، اس کو ہم اٹھائیں تو وہ اس پوری زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے۔ تو جس ذات باری تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں بنائی، یہ قرآن اس ذات کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں، یہ کلام اللہ ہے، یہ کتاب کلام اللہ ہے۔ تو اس سے زیادہ طاقتور چیز اور کیا ہوگی جو ہمارے پاس ہو؟ اور اس کی طاقت کی جھلک قرآن میں خود بیان کی گئی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حشر میں کہ اگر یہ قرآن ایک پہاڑ پر اتارا جاتا تو وہ خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور اسی طرح کی چیز ہوئی بھی ہے جب سورہ الاعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنورسیشن ہوئی تو اس وقت جب تجلی گرائی گئی کوہ طور پہ تو کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو اس سے بیسکلی ہمیں الفاظ کے کلام اللہ کی طاقت کا
ایک جو ہے نا چھوٹا سا مزہ دیکھ سکتے ہیں. یہ طاقت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں جو سب سے طاقتور چیز بنائی ہے وہ ہیں بلیک ہولز، جس کا سائنس بھی اب خود بیان کرتی ہے، جس کو ہم نے آبزرو بھی کر لیا ہے کہ وہ بلیک ہولز وہ جگہیں ہیں جہاں پہ کشش ثقل یعنی گریوٹی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ پورے کے پورے ستارے وہ نکل جاتے ہیں. اور یہی نہیں کہ جہاں پہ بلیک ہولز ہیں وہ لائٹ کو بھی اپنے اندر سے اسکیپ ہونے نہیں دیتے، لائٹ کو بھی وہ سولو کر جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورہ الواقعہ میں قرآن کی عظمت کے لیے جو قسم کھاتے ہیں تو وہ بلیک ہول کی قسم کھاتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس سے ہمیں اس قرآن کی اہمیت اور طاقت کا بخوبی علم ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں مسلمانوں کو، تمام مسلمانوں کو اپنے دل کے اندر نقش کر لینی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری اس کتاب کے اوپر کیا ڈیوٹی ہے، یہ کتاب ہم سے کیا مانگتی ہے. قرآن پاک وہ یہ ہے کہ نمبر 1 ہم اس کی احترام کریں، اسے محبت کریں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے پوری دنیا میں ہر جگہ مسلمان کرتے ہیں الحمدللہ، اس کو برقرار رکھیں. بٹ ساتھ ہی ساتھ نمبر 2 اس کو روزانہ اس کا مطالعہ کریں، کم از کم ایک آیات پڑھیں. نمبر 3 اس آیت کو بخوبی سمجھیں، کم از کم ایک آیت کو روزانہ پڑھیں اور اس کو سمجھیں. نمبر 4 اس قرآن پر عمل کریں. ہماری سیرت قرآن ہونی چاہیے، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی وہ قرآن تھی. اور 5ویں جب اس کتاب سے محبت ہو گئی، اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس پہ عمل کیا، تو پھر دوسروں تک، مسلمانوں تک بھی اور تمام انسانیت تک اس قرآن کو لے کے جائیں، اس کا میسج لے کے جائیں، اس قرآن کے بارے میں ان کو بتائیں اور خود عمل کر کے دکھائیں کہ یہ قرآن یقیناً تمام انسانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہدایت ہے جو قیامت تک رہے گی انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.